بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید میں آپ کا ذکر 6 جگہوں پر موجود ہے۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا گیا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کنتورہ کی اولاد ہے۔ یہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے۔ یہ خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا۔ اسی قبیلہ کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قبیلہ حجاز میں شام کے متصل تھا۔ عرب کے جغرافیہ میں جو شاہراہ حجاز کے تاجروں کو شام، فلسطین، عین اور مصر تک لے جاتی تھی، وہ بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے سے ہو کر گزرتی تھی۔ یہ سردی اور گرمی دونوں موسموں میں قریشی قافلوں کے لیے بڑی تجارتی سڑک تھی۔ قرآن مجید میں اسی سڑک کو امام مبین کہا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تفسیر حقانی نے آپ کا نسب نامہ اس طرح بیان کیا: شعیب علیہ السلام بن صفیون بن عیفہ بن ثابت بن مدین بن ابراہیم علیہ السلام۔ اصحاب ایکا یعنی جھنڈ والے۔ عربی لفظ میں ایکا ان سرسبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں کی کثرت کی وجہ سے جنگلوں میں ہوتی ہے۔ مدین کی آبادی بحیرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں اس جگہ آباد تھی جسے شام کے متصل حجاز کا آخری حصہ کہا جاتا ہے۔ نہروں اور آبشاروں کی کثرت نے اس علاقے کو اس قدر سرسبز و شاداب بنا دیا تھا اور وہاں میوے دار درختوں اور پھولوں کے اس قدر باغات تھے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے دیکھے تو ایک جھنڈ نظر آتا تھا۔ تو اس مناسبت سے اہل مدین کو اصحاب ایکا بھی کہا گیا، اور بعض کے نزدیک یہ قبیلہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ شہر کے رہنے والے اہل مدین کہلاتے تھے اور دیہات کے رہنے والے اصحاب ایکا کہلاتے تھے۔ قوم عاد و سمود کی طرح قوم مدین بھی بت پرستی میں مبتلا تھی، اور اس جرم کے ساتھ ساتھ خرید و فروخت اور ناپ تول میں بھی یہ لوگ گڑبڑ کرتے تھے۔ معاملات میں کھوٹ اور ڈاکہ زنی اور مال کے فراوانی نے ان کو اس قدر مغرور اور متکبر بنا دیا کہ وہ ان تمام کاموں کو اپنی ذاتی میراث اور خاندانی ہنر سمجھ بیٹھے تھے۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے ان لوگوں کو شرک سے بیزاری اور خدا کی توحید کا درس دیا اور رشد و ہدایت کی تعلیم دیتے ہوئے اللہ رب العزت کی طرف بلایا اور ناپ تول کو پورا رکھنے کی ہدایت دی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں: اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور تم پیمانہ بھرنے اور تولنے میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور میں تم کو ایسے عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں جو ہر قسم کے عذاب کا جامع ہوگا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، اور اپنے گزشتہ تباہ شدہ بھائیوں کی طرح انہوں نے بھی اللہ کے نبی پر اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ آپ کو آپ کی نماز یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف نہ کریں۔ ان کی بات قرآن مجید نے اس طرح نقل کی ہے، کہنے لگے، اے شعیب، کیا تیری نماز نے تجھ کو یہ حکم دیا کہ ہم ان معبودوں کی عبادت ترک کر دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں؟ اور کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ بے شک آپ بڑے علیم الطبع اور نیک چلن ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام پر چند کمزور آدمی ایمان لائے، اور مالدار افراد اور قوم کے بدماشوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو لوگ شعیب علیہ السلام کی خدمت میں دین سمجھنے اور قبول کرنے کی غرض سے آتے، ان کو راستے میں روک کر ڈراتے دھمکاتے اور مسلمانوں کی روبرو جاہلانہ شکوک و شبہات پیش کرتے اور دین حق میں آڑی تیڑی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے۔ آپ نے ان کو بھی روکا، لیکن بدباطن لوگ بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کی بات سنتے اور اپنے لیے اللہ کے نبی کو ایک رحمت سمجھتے اور شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے، الٹا وہ سمجھ بیٹھے کہ شعیب بھی ہماری ملت میں شامل تھا اور ہم سے کٹ کر الگ ہو گیا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان لوگوں کی واپسی کا بھی مطالبہ کیا جو واقعی کفر کو چھوڑ کر مسلمان ہو چکے تھے، اور شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ہمارے دین میں شامل ہو جاؤ
ورنہ ہماری بستی سے نکل جاؤ۔ اور شعیب سے کہنے لگے اگر تیرا اتنا بڑا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم دیکھتے کہ تو ہمیں اس دین سے کس طرح ہٹاتا ہے، ہم تجھے سنگسار کر دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم نے خدا کو بلا کر پسے پش ڈال دیا، یقیناً جو تم عمل کرتے ہو وہ سب میرے رب کے احاطہ علم میں ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے گزشتہ تباہ شدہ قوموں کا حوالہ دیتے ہوئے ان کو فرمایا کہ ان لوگوں نے بھی اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی تھی اور اپنی ضد پر ڈٹے رہے تھے۔ اللہ نے ان سے انتقام لیا اور ان تمام کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری مخالفت کی وجہ سے تم کو بھی کوئی ناآگاہانی آفت آ گھیرے، اس لیے اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور نبی کی مخالفت سے اللہ کا عذاب نہ خریدو۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اور اے میری قوم تم کو میری مخالفت کہیں ایسے کاموں پر آمادہ نہ کر دے کہ تم پر اس طرح کے مصائب نازل ہو جیسے نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر نازل ہو چکی ہے۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تم سے دور بھی نہیں، لیکن ان لوگوں نے نہ تو بت پرستی چھوڑی اور نہ ناپ تول درست کیا، الٹا اپنے محسن کے دشمن ہو گئے اور کہنے لگے کہ یا تو ہمارے دین میں واپس آ جا یا اس بستی سے نکل جا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ان سے کوئی امید نہیں اور ان کو میں ہر طرح سے سمجھا چکا، تو آخری فیصلہ سنا دیا کہ اے میری قوم تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو اور میں اپنے حالت پر عمل کر رہا ہوں، تھوڑے دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب آتا ہے اور کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے۔ ادھر اللہ رب العزت سے دعا کر دی، اے میرے رب ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے شعیب علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان گمراہوں پر اپنا عذاب نازل کر کے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ان لوگوں پر 3 طرح کے عذاب آئے تھے، چیخ کا عذاب، زلزلے کا عذاب اور بادل کا عذاب۔ ان پر عذاب کی یہ صورت تھی کہ اول ان کی بستی میں سخت گرمی پڑی جس سے سب لوگ بلبلا اٹھے، پھر ان کے قریب جنگل میں ایک گہرا بادل آیا جس سے اس جنگل میں سایہ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بستی والے اس سائے کے نیچے جمع ہو گئے۔ اس طرح یہ خدائی مجرم بغیر کسی وارنٹ کے اور سپاہی کے خود ہی اپنی ہلاکت کی جگہ پہنچ گئے۔ جب سب کے سب جمع ہو گئے تو اس بادل سے آگ برسنے لگی اور زمین میں زلزلہ آیا جس سے یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ان پر پہلے بادل سے آگ برسی، پھر سخت چنگاڑ کی آواز آئی، پھر زلزلہ آیا۔ قرآن مجید نے اس کا ذکر ان الفاظ سے کیا، ان کو زلزلہ نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں منہ کے بل اوندے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان گھروں میں بسے ہی نہ تھے۔ خوب سن لو، مدین بھی رحمت سے اس طرح دور کیے گئے جس طرح سمود رحمت سے دور کیے گئے تھے۔ تفسیر حقانی میں ہے کہ آخر اس قوم کا وقت بھی قریب آ گیا۔ اللہ رب العزت نے ان پر ایک دھواں سا اٹھایا جس کی گرمی دلوں کو کباب کرتی تھی۔ یہ دھواں جس کو زلا سے تعبیر کیا ہے، وہاں کی زمین اور پہاڑوں کا دھواں تھا جو بوقت زلزلہ پیدا ہوتا تھا۔ ادھر خدا نے زلزلہ بھیجا جس نے تھوڑی دیر میں ان کو ہلاک کر دیا، پھر تو وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے ہوئے تھے۔ ایسی آسمانی مصیبت کے وقت مہیب آواز بھی پیدا ہوئی اور اوپر سے دھوئیں کا آبر آتشیں اور نیچے سے زلزلہ عظیم، اور اس پر ہیبت ناک آواز بری موت کا سامان تھا جس کے تصور سے دل لرز جاتا ہے۔ ایسی حالت میں انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے اور زمین کو پکڑتا ہے۔ اس قوم نے بھی ایسا ہی کیا ہوگا جو اوندے کے اوندے پڑے ہوئے جان نکل گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے متبعین اس بلا سے محفوظ رہے۔ پھر شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اوندا پڑا ہوا اور ان کے گھروں کو اجاڑ اور لاوارث دیکھا، گویا ان کے گھروں میں کوئی بسا ہی نہ تھا۔ بڑی حسرت کے ساتھ تاسف اور رنج کر کے ان مردوں سے یہ خطاب کیا، اے میری قوم، میں نے تم کو اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے تھے اور میں نے تمہاری خیرخواہی کی تھی، پھر جنہوں نے قبول حق سے انکار کیا ان پر افسوس کیوں کروں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے بعد خضر موت مشہور شیون کے مغربی جانب ایک مقام ہے جس کو شبام کہتے ہیں، وہاں تشریف لے گئے اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ شبام کی طرف اگر کوئی شخص وادی ابن علی کی راہ ہوتا ہوا شمال کی جانب چلے تو وادی کے بعد وہ جگہ ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ وہاں آبادی بالکل نہیں، صرف زیارت کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔
ناظرین، آج ہمارا شعیب علیہ السلام کا قصہ مکمل ہوا۔